مولا کائنات کا طریقہ کار، ہر رمضان میں مولا کائنات کا طریقہ کار کیا تھا، سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ مولا کی کتنی اولادیں تھیں۔ تقریباً مولا کی 30 یا 28 اولادیں تھیں۔ 28 یا 30 اولادیں مولا کی تھیں، اور ہر اولاد کے گھر ایک بار افطار ضرور کیا کرتے تھے علی ابن ابی طالب۔ 41 ہجری کا جب رمضان آیا، علی نے یاد رہے کہ رمضان ہی میں حاجیوں کے قافلے تیار ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ مسجد کوفہ میں مولا کائنات تشریف فرما تھے، باہر سے حاجیوں کے دعائیں پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ اب بیٹا حسن، ایک ایسی آواز ہے کہ بابا یہ حاجیوں کا کاروان ہے جو حج کی جانب جا رہا ہے، یہ پہلا کاروان ہے جو کوفہ سے نکل رہا ہے، کہا لیکن تمہارا بابا اس سال حج نہیں کر پائے گا۔ شب جمعہ آتا تھا، ہر معصوم کا یہ طریقہ کار تھا، ہر امام کا یہ طریقہ کار، رسول کرام کا یہ طریقہ کار تھا۔ یہ بالوں کی تراش خراش کیا کرتے تھے، ناخن کو کاٹا کرتے تھے، اور اگر سفید بال ہو جاتے تھے تو اس کو رنگا کرتے تھے، یہ سنت ہے معصوم۔ رمضان آیا اور پہلا جمعہ آ گیا، لوگوں نے علی سے ملاقات کی۔ جمعے کی نماز کے بعد سب نے یہی سوال کیا کہ یا علی، اس جمعے آپ نے خضاب نہیں کیا۔ امام نے کہا بس اب یہ داڑھی خون سے رنگین ہو گئی۔ 18واں روزہ جو آپ گزار چکے، جس کی سحری بھی کر چکے اور افطار بھی کر چکے۔ سحری کرنے کے بعد جب فجر پڑھا دی مولا نے، برسر مسجد کوفہ آئے، خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ اچانک حسن سے سوال کیا، بیٹا حسن آج کون سا روزہ ہے؟ کہ بابا آج 18واں روزہ شروع ہو گیا۔ کہ بیٹا حسین اب کتنے دن باقی رہ گئے؟ کہ بابا 12 یا 13 دن عید میں باقی رہ گئے۔ اب بیٹا لیکن اس سال تمہارا بابا عید نہیں کر سکے گا۔ ایک کے بعد ایک بات مولا کہتے جا رہے ہیں، واضح نہیں کر رہے ہیں۔ 18ویں کا روزہ ام کلثوم کے گھر دعوت تھی، بیٹی ہے، ایک عام سے باپ کے گھر، ایک عام سی بیٹی کے گھر ایک عام سا بابا آ جائے تو وہ بہت اہتمام کیا کرتی ہے۔ صاحب معرفت بیٹی ہو اور علی جیسا باپ آئے، کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ کوفے کی ہر غذا ہونی چاہیے، لیکن یہ صاحب معرفت بیٹی تھی، صاحب محبت بیٹی نہیں تھی۔ فقط محبت نہیں کرتی تھی، جانتی تھی علی ابن ابی طالب کا مزاج۔ افطار کرنے بیٹھے، تشریف رکھا، مولا کائنات ام کلثوم نے ایک دودھ کا جام رکھا، ایک نمک کا ٹکڑا رکھا اور روٹی رکھی۔ اتنا مختصر سا دسترخوان، دودھ ہے، نمک کا ٹکڑا ہے اور روٹی ہے۔ علی نے اتنے مختصر سے دسترخوان میں نگاہ دوڑائی اور ام کلثوم سے کہا، بیٹا ام کلثوم، کیا کبھی ایسا ہوا کہ تیرے باپ نے
ایک باری میں 2 غذاؤں کو جمع کیا ہو، ان میں سے ایک غذا اٹھا لے اور ایک سے میں افطار کروں۔ ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ ہاں کچھ مسائل میں اعمال میں پیش کروں گا۔ ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، علی نے نمک سے افطار کیا۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صحن میں جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ پھر آتے ہیں ام کلثوم کے ساتھ، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر آسمان کی طرف جاتے ہیں، ابھی رات مکمل ڈھلی نہیں ہے، پھر اندر آتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا۔ ایک مرتبہ نکلنا چاہتے ہیں، مرغابیوں نے راستہ روکا، علی وضو کر کے چلے ہیں، مرغابیوں نے راستہ روکا۔ ام کلثوم پریشان ہو گئی، بابا یہ تو گھر کی پلی ہوئی مرغابیاں ہیں، یہ آپ کا راستہ کیوں روک رہی ہے؟ کہا اے ام کلثوم میری ایک نصیحت ان کے بارے میں یاد رکھو، اگر تو یہ ساتھ دے سکو، ان کا دانا پانی دے سکو تو ان کو ساتھ دیتی رہنا، ان کو پالتی رہنا، ورنہ ان کو آزاد کر دینا، ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھنا۔ اے علی آپ نے اپنی مرغابیوں کے بارے میں تو یہ سوچا، امت آپ کے بچوں کے بارے میں کیا سوچے گی نہیں معلوم۔ بس ایک مرتبہ نکلے، کہنے لگے ام کلثوم جانتی ہو یہ مرغابیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا بابا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا یہ مرغابیاں کسی کا نوحہ پڑھ رہی ہیں، کسی کا ماتم کر رہی ہیں۔ بس ایک مرتبہ ام کلثوم نے رخصت کیا، جیسے ہی رخصت کیا نا دروازہ کھولا، کمر کا بند، کمر کا پٹکا امام علی کا دروازے کی کنڈی میں اٹک گیا۔ جیسے ہی اٹکا نا ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے کہا بابا یہ فعال بد ہے، کبھی مرغابیاں راستہ روکتی ہیں، کبھی آپ کے کمر کا بد پٹکا دروازے میں اٹکتا ہے، کبھی آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، میرا دل ہون رہا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، آج جماعت نماز پڑھانے نہ جائیے گا کہ جوزہ ابن حمیرہ کو بھیج دیجیے گا۔ امام کہنے لگے نہیں ام کلثوم آج ہی کی رات کا وعدہ ہے، وعدہ مجھے نبھانا ہے۔ ایک مرتبہ علی چلے نماز پڑھانے کے لیے، ہاں بہت سارے لوگ الٹے لیٹے ہوئے تھے، وہ لعین و شقی عبد الرحمن تلوار کو چھپائے الٹا لیٹا ہوا سویا ہوا تھا۔ علی نے شب نماز کا وقت تھا، علی نے ایک ایک کو جگایا، آ جاؤ شب نماز پڑھ لو، آ جاؤ فجر کا وقت ہونے والا، اٹھو نماز پڑھ لو۔ ایک ایک کو اٹھایا، بس گرامی ایک مرتبہ جماعت لگنا شروع ہوئی، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، علی مسجد میں آگے تشریف فرما ہوئے، مصلی پر آگے کھڑے ہو گئے، پیچھے حسن موجود ہے، دائیں طرف ابن ملجم کھڑا ہو گیا، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا۔ ایک مرتبہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ علی سبحان ربی العلی و بحمدہ کہیں گے، ابن ملجم کی تلوار چمکی، ایسے مقام پہ لگی کہ جو جس مقام پہ خندق میں آوار لگ چکا تھا علی کو، اب جب تلوار لگی ہے سر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، علی نے سبحان ربی العلی و بحمدہ کی جگہ کہا فزتو ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ بس علی نے ڈھال ہو کے گر گئے، کہا حسن بیٹا نماز آگے بڑھاؤ۔ حسن آگے بڑھے، حسن نے نماز کو تمام کی ہے اور اب آج کوئی تعقیبات نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ بابا کی جانب لب کے ارے بابا یہ کیا ہو گیا؟ بابا نے نماز کو بیٹھے بیٹھے مکمل کیا، بابا کا سر ہے، حسن کی گود ہے اور اب لے کے چلے۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے نوحہ بلند کیا، سنیں گے عجیب نوحہ، تحت
قسمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم اللہ کی ہدایت کا رکن آج گرا دیا گیا۔ جیسے ہی جبرائیل کا نوحہ سنا نا، جناب زینب نے کہا جناب ام کلثوم سے، ام کلثوم یہ جبرائیل کا نوحہ بھی سن رہی ہوں، اماں کے رونے کی آواز، اللہ خیر کرے میرے بابا کی اماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اللہ خیر کرے میرے بابا کی، کوئی تو خبر لائے مسجد سے۔ اب کچھ دیر گزری اور اب حسن و حسین قریب آئے۔ ارے یہ کیا، بابا کو ہم چلتا ہوا لے کر گئے تھے، بابا کاندھوں پہ آ رہے۔ جیسے ہی علی نے آواز سنی ام کلثوم کی، کہا بیٹا یہ ہمارے دائیں بائیں جانب کون ہے؟ کہا حسن نے جواب دیا، کہا بابا یہ مسجد کے نمازی ہیں، گھر تک چھوڑنے آئے، کہا ان کو الوداع کہو، میں زینب کی آواز سن رہا ہوں، نہ محرموں کی آواز، نہ محرموں تک جناب زینب کی آواز ہے۔ میری حیاتی میں یہ ممکن نہیں ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مولا یہ رات کا اندھیرا ہے، فجر کا اندھیرا ہے، آنے والے نمازی ہیں، جانے والے ہیں، روز روشن ہوگا، زینب ہوگی، تلوار آنے والے نمازی نہیں ہوں گے، سارے یزیدی ہوں گے۔ اللہ ولعنت اللہ علیہ وسلم۔